السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هو أقرب إلينا من حبل الوريد ذو العرش المجيد فعال لما يريد المبدئ والمعيد وعلى كل شيء شهيد وحفظنا من شر كل قريب وبعيد وغائب وعتيد الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على أفضل البريد النبي المسدد والمصطفى الأمجد بالقاسم محمد وآله ذوي المجد الحميد لا سيما على بقية الله المنتظر اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله رب اشرح لي صدري يسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد فرقانه الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة مما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العلي العظيم صلوات بر محمد وآل محمد سورہ بقرہ کی پہلی سے 5ویں تک کی آیتوں کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا ہے۔ انہی آیات کے ضمن میں اور دوسری آیات اور معصومین علیہ السلام کی احادیث کی روشنی میں کچھ عرائض پیش کیے جا رہے ہیں، اور انشاءاللہ باقی 5 مجلسوں میں بھی انہی آیات پر گفتگو ہوگی۔ ترجمہ پہلے ان حضرات کے لیے جو اب تک کی مجلسوں میں نہیں آئے یا ترجمہ نہیں سنا، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے۔ الف لام میم یہ مقطعات قرآن میں سے ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ یہ کتاب قرآن، اس کے کتاب خدا ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ ہدن للمتقین یہ کتاب ہدایت ہے متقین کے لیے۔ اس گفتگو پر متقین کے اوپر آج زیادہ ہم فوکس کریں گے، لیکن ترجمہ بعد کی آیتوں کا کہ متقین کون ہیں اس کے بارے میں آیت یہ کہہ رہی ہے کہ متقین وہ ہیں جو ایمان بالغیب رکھتے ہیں۔ تو اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اپنے آپ کو متقی کہے اور ایمان بالغیب نہ ہو تو قرآنی آیت کی روشنی میں وہ متقی کہنے کے لائق نہیں ہے۔ یہ شرف آپ لوگوں کو حاصل ہے کہ خدا کے غائب ہونے کا بھی اقرار کرتے ہیں، رسول کے اس وقت نہ موجود ہونے اور نگاہوں کے سامنے نہ ہونے کا بھی اقرار کرتے ہیں، اور سب سے بڑی فضیلت آپ کی یہ ہے کہ امام غائب کا اقرار کرتے ہیں۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ تو متقی وہ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتا ہے، اور صرف اتنا ہی نہیں، غیب پر ایمان رکھنا کافی نہیں ہے، نماز کی پابندی بھی ضروری ہے۔
پابندی نماز اگر نہیں ہے تو متقی نہیں ہو سکتا. اور پھر نماز کے ساتھ ساتھ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ ہم نے اس کو دیا ہے اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرتا ہے. تو جو خرچ کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، ایمان بالغیب رکھتا ہے، وہ متقی ہے. پھر اسی متقی کے سلسلے میں اور ایمان کے سلسلے میں فرمایا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، اور میرے حبیب جو آپ کے اوپر نازل کیا گیا ہے، وَمِن قَبْلِكَ، اور اس سے پہلے یعنی سابقہ امتوں کے بارے میں، سابقہ نبیوں کے بارے میں، گزشتہ کتابوں کے بارے میں کہا گیا ہے کہ جو انسان 1,23,999 انبیاء کے اوپر بھی یقین نہ رکھے، گزشتہ کتابوں پر یقین نہ رکھے، نہ وہ مومن ہو سکتا ہے نہ متقی ہو سکتا ہے. پھر جب یہاں تک بات آ گئی تو بالآخرۃ ہم یوقنون، اور یہ آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں، قیامت کو بھی مانتے ہیں. جب اتنی صفتیں آ گئی متقی کی کہ نماز بھی پڑھتا ہے، خرچ بھی کرتا ہے، سابقہ کتابوں کو بھی مانتا ہے، آخرت کو مانتا، پھر اولئک، اب یہ رزلٹ مل رہا ہے، توجہ فرمائیے گا، نتیجہ مل رہا ہے، اولئک هم المفلحون، تو یہی لوگ کامیاب لوگ ہیں، یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں، یہی لوگ نجات پانے والے ہیں. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر. تو تقوی کے ضمن میں جو بات کہی گئی ہے، لفظ تقوی، اس کا اصل مادہ وقی ہے، واو قاف، یہ وقایا سے ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ گناہان کبیرہ سے بچنا اور گناہان صغیرہ پر اصرار نہ کرنا. یعنی چھوٹے گناہوں کو بھی اگر آدمی بار بار کرتا ہے تو وہ بڑے گناہ بن جاتے ہیں. اور اسی لیے خطیب جمعہ کے اوپر واجب ہے کہ ہر ہفتے مومنین کو تقوی کی دعوت دے. تقوی کی دعوت دینے کا مطلب وہ یاد دلائے بھائیو گناہ کرنا چھوڑ دو، اس کو یاد دلائے کہ بھائی چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بھی پرہیز کرو. یعنی خطیب کے اوپر واجب ہے تاکہ مومنین کو تقوی کے بارے میں بتاتا رہے. تقوی کوئی کیپسول یا ٹیبلٹ نہیں کہ مومن کھا لے گا تو متقی ہو جائے گا، نہیں، اپنے آپ کو سنوارے گا، جب گناہوں سے دور رہے گا، چھوٹے گناہوں پہ اصرار نہیں کرے گا، وہ آٹومیٹک مومن متقی ہو جائے گا. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر. پھر مومن کی شان یہ ہے، توجہ فرمائیے، ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہیے. مومن کی شان یہ ہے کہ اگر وہ چاہتا ہے کہ اس کا امام المتقین ہو، ہے توجہ آپ کی، وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کا امام المتقین ہو، تو فرض کیجئے ایک لسٹ بنائی جا رہی ہے، ایک فہرست بنائی جا رہی ہے جس میں متقین کے نام لکھے جا رہے ہیں اور نام ترتیب دی جا رہی، ایک تومار بنا لیا گیا. کیا بھائی اتنے لوگ متقین ہیں جس کا امام المتقین ہے، تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس لسٹ میں آپ کا نام آ جائے تو متقین ہونا ضروری ہے، متقی بننا ضروری ہے. صلوات پڑھ دیے محمد و آل محمد پر. اور آواز آتی ہے صرف اتنے نہیں، تلک الجنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا، اور دیکھو جنتیں تمہاری انتظار کر رہی ہیں جو لوگ متقی ہیں. یعنی آپ جنت کا اشتیاق نہیں رکھتے ہیں، جنت کے آپ مشتاق نہیں ہیں، جنتیں آپ کے مشتاق ہیں اور اس کے آپ وارث ہیں. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر. کیوں؟ اس لیے کہ آیہ کریمہ بتاتی ہے، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 133 ہے، سارعوا الی مغفرۃ من ربکم، چاہتے ہو کہ جنتوں کی طرف تیزی کے ساتھ چلے جاؤ، بڑھ جاؤ، آگے جاؤ، سارعوا، سرعت کرو، تیزی کے ساتھ جاؤ، تمہاری رفتار تیز ہو، الی مغفرۃ من ربکم، بخشش کی طرف جاؤ اپنے رب کی طرف سے، ارضھا، ایسی جنتوں کی طرف جس کی لمبائی چوڑائی آسمان اور زمین کے برابر ہے. اعدت للمتقین، تو یہ جنتیں متقین کے لیے بنائی گئی ہیں. غور ہے آپ کی کہ یہ جنتوں کے لیے کہا گیا کہ یہ آسمانوں اور زمینوں کی چوڑائی کے برابر ہیں، لیکن اب یہ ملے گی کسے؟ اعدت للمتقین، متقین کو ملے گی. متقین کی صفت کیا ہے؟ الذین ينفقون فی السراء والضراء، جو خاموشی کے ساتھ، جو چھپ کر کے اور کھل کر کے اللہ کی راہ میں دیتے ہیں. تو یاد رکھیے گا، دین کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے کبھی کبھی دکھا کر کے بھی ہے سلسلہ اور کبھی خاموشی کے ساتھ ہے.
دکھا کر کے سلسلہ مسجد نبوی میں کئی واقعات آپ کو ملیں گے، خاص طور سے جس وقت میں آئے ولایت نازل ہوتی ہے، سوال کرنے والا آتا ہے، سوال کرتا ہے، کوئی جواب نہیں دیتا ہے، ایک مرتبہ بارگاہ رب العزت میں ہاتھ اٹھا کے دعا کرتا ہے یہ سائل، کہتا خدایا میں تیرے اللہ کے نبی کی مسجد سے واپس جا رہا ہوں۔ اب یہاں پر سائل نے چیلنج کر دیا مسجد نبوی کو، تو اب وہ سوال ایسا رد ہو جائے، یہ مولا علی کہاں سن سکتے ہیں؟ انگلیوں سے اشارہ کیا اور کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ سائل در مسجد سے واپس چلا جائے، اشارہ کیا اور کہا انگوٹھی کو میرے ہاتھ سے اتار لو۔ صلوات پڑھ دیے محمد و آل محمد پر۔ تو متقین وہ ہیں جو چھپا کے بھی دیتے ہیں، خاموشی سے بھی دیتے ہیں اور کھل کر کے بھی دیتے ہیں۔ مولا علی کی شان اور ہمارے سارے ائمہ کی شان آپ نے دیکھا ہے اور سنا ہے کہ راتوں کو اپنے کندھے کے اوپر لے جا کر کے غریبوں کے بستر کے نیچے، ان کے تکیے کے نیچے، ان کے گھروں پر لے جا کر کے خاموشی سے پہنچاتے تھے۔ یہ آئے کریمہ میں نے تو ضمن میں عرض کر دی اور آپ حضرات متوجہ ہو گئے شخصیت کے اعتبار سے، لیکن یاد رکھیے گا یہ کوئی معمولی انگوٹھی نہیں ہے۔ روایتوں کو میں نے خود اپنی آنکھ سے کتاب میں دیکھا ہے، میں سنی سوائے روایتوں بہت کم پڑھتا ہوں، یا کسی قابل اعتبار خطیب یا عالم دین سے اگر سنی ہے اس پر اعتبار کر کے۔ دوستو عزیزو، یہ وہ انگوٹھی تھی، توجہ رکھیے گا، یہ وہ انگوٹھی تھی جس پر سلیمان حکومت کیا کرتے تھے۔ اور حضرت سلیمان کے لیے قرآن میں کیا موجود ہے؟ رب حبلی ملکن، خدایا تو مجھے ایسی حکومت دے دے کہ مجھ سے پہلے اور مجھے بعد کسی کو یہ حکومت نہ ملی ہو۔ تو اب سلیمان بارگاہ خدا میں عرض کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ خدایا ہم کو حکومت دے جو ہم سے پہلے کسی کو نہ ملی ہو، نہ ہمارے بعد ملی ہو، لیکن اس حکومت کا پورا دار و مدار ایک انگوٹھی کے اوپر تھا۔ روایت میں ملتا ہے کہ کسی وقت جناب سلیمان دریا میں نہا رہے تھے، سارے کپڑے اتار کر کے انگوٹھی رکھے گئے تھے، تو ایک جن لے کے بھاگ کے جا رہا تھا اور کسی نے آ کر کے اس کو چھون کر کے پھر جو ہے جناب سلیمان کو دیا تھا۔ ایک پوری تفصیل ہے جناب سلیمان پیغمبر کے قصے میں، آپ جائیے حیات القلوب میں اور دوسری جگہوں میں آپ کو ملے گا۔ صرف بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ وہ انگوٹھی تھی جس کے اوپر سلیمان حکومت کیا کرتے تھے، لیکن مولا علی نے بتا دیا کہ جب سخاوتوں کا سلسلہ ہوگا دنیا والے یہ دیکھیں گے کہ حکومت جو پہلے نہ ملی ہو، بعد میں ملی ہو، کسی کو نہ ملی ہو، علی ابن ابی طالب اسے خیرات کر دیا کرتا ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد۔ تو میں آپ کی خدمت میں متقین کی صفات کو بیان کر رہا تھا کہ متقین کون لوگ ہیں؟ وہ لوگ ہیں جو سراں اور ضراں میں، یعنی خاموشی کے ساتھ، چھپا کر کے اور کھل کر کے اللہ کی راہ میں دیتے ہیں۔ والکاظمین الغیظ، جو اپنے غصے کے اوپر کنٹرول رکھتے ہیں۔ دوسری صفت ہے کہ غصے پر کنٹرول کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ ہم سب کو اللہ توفیق دے کہ ہم لوگ اپنے فیملی میں بیوی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، بھائی کے ساتھ، باپ کے ساتھ، ماں کے ساتھ، بہن کے ساتھ غصے پر کنٹرول ہو۔ والعافین عن الناس، اور لوگوں کو بخشنے والے ہوں۔ عفو درگزشت، بھول جانا، ٹولرنس، جانے دو بھائی کوئی بات نہیں، ہو گئی غلطی، یہ وہ صفت پیدا کرنا ہے دوستو عزیزو، تبھی تو متقی بنیں گے۔ متقی کی وراثت جنت جانے کے لیے بڑے صفات ہیں۔ یہ صرف ایسے ہی نہیں ہے کہ ہم پھر چند نمازوں سے، چند عبادات سے چلے جائیں، نہیں، اخلاقیات کو ہمیں سنوارنا ہے۔ جب تک کہ ہم اخلاقیات کے مرحلے میں ہم درجے پر نہیں پہنچیں گے بہت مشکل ہوگا۔ قرآن کہتا ہے واللہ یحب المحسنین، اور اللہ ایسے لوگوں کو، ایسے نیک لوگوں کو دوست رکھتا ہے۔ امام سجاد علیہ السلام کے لیے صلوات پڑھیے مولا کے نام پر۔ امام کے لیے مشہور ہے کہ ایک کنیز تھی، مولا کھانا کھا رہے تھے۔ یہ واقعہ امام حسن علیہ السلام کے لیے بھی ہے اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، تینوں اماموں کے لیے ان کی ہسٹری میں موجود ہے۔ اردو میں کتابیں 14 ستارے ہیں، علامہ ذیشان صاحب کی بھی کتاب ہے جو ہے نقوش عصمت، اور دوسری جگہوں پر بھی آپ کو مل جائے گا۔ بہرحال امام سجاد کے لیے ملتا ہے کہ وہ کنیز پانی ڈال رہی تھی اور ہاتھ سے لوٹا پھسل گیا۔
امام حسن والی روایت میں یہ ہے کہ کنیز پیالہ سالن کا لا رہی تھی اور شاید سالن گر گیا یا پیالہ ہاتھ سے چھوٹ گیا. بہرحال یہ واقعات ملتے ہیں. تو اس سلسلے میں روایت ملتی ہے کہ ایک مرتبہ مولا نے نگاہ اٹھا کر کے دیکھا، چاہے امام سجاد ہو یا امام حسن علیہ السلام ہو، تو فوراً کنیز اتنی زرنگ، اتنی تیزہوش، بڑی کلیور تھی، اس نے یہی آیت کو پڑھا وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ. اللہ جو ہے ان لوگوں کو دوست رکھتا ہے جو اپنے غصے پر کنٹرول کرتے ہیں. تو فوراً امام نے فرمایا کہ میں نے غصے کو پی لیا. تو پھر وہ کہتی ہے وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، اور جو لوگوں کو بخش دیتے ہیں. تو پھر ایک مرتبہ امام نے کہا تجھ کو میں نے بخش دیا. پھر اس کے بعد کہتی ہے واللہ یحب المحسنین، کہ اللہ ایسے لوگوں، نیک لوگوں کو دوست رکھتا ہے. تو امام نے فرمایا تجھے میں نے اللہ کی راہ میں آزاد کر دیا. صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. عفو درگزشت. دوستو ایک موضوع یہ ہے، میں چاہتا ہوں کہ آج معال مجلس میں ہم اس کی طرف آئیں اور ہم اپنے آپ کو اسلام کو حلق سے اتارنے کی کوشش کریں. سیرت معصومین، اقوال معصومین کو صرف اسلام کی اعتبار سے مسلمان ہونا اور مومن ہونا نہیں، جو سیرت معصومین ہے، جو قرآن کا قول ہے، اس کو ہم اپنے حلق سے اتار کر کے اپنے جسموں پر، اپنے روح پر اتارنے کی کوشش کریں. سماج میں لڑائیاں ہو جاتی ہیں، غصے ہو جاتے ہیں، درگزر ہو جاتا. کوئی کہتا ہے صاحب ہم 2 سال ہو گئے ہم نے ان سے کلام کرنا چھوڑ دیا. کوئی کہتا ہے ہم نے سلام نہیں لیا ہے. خواتین میں لڑائیاں جھگڑی ہو جاتی ہیں، ساس نند میں، چچی بھتیجی میں، باوج میں، نند میں، بھائی بھائی میں، چچا بھتیجی وغیرہ وغیرہ ہوتا ہے. 2 دن ہو گئے، 4 دن ہو گئے. نہیں، مسئلہ یہ ہے کہ عفو درگزشت، بھول جانا، بھلا دینا. کیوں؟ ابھی کل دعائے کمیل میں آپ نے کیا پڑھا ہے؟ یا سریع الرضا، اے وہ ہستی جو جلدی سے راضی ہو جانے والی ہے. تو ہم اللہ سے کہتے ہیں خدایا تو جلدی راضی ہو جانے والی ہے، اور ہم ہیں کہ 2 سال 5 سال راضی ہونے والے نہیں ہیں. تو کم سے کم عفو درگزشت ہونا چاہیے. اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، پورے مجمع سے بڑی توجہ کے ساتھ سنیے، میرا ایک سوال ہے اور آپ حضرات جواب دیں. دنیا انسانیت میں اس کو چھوڑ کر کے، ظاہر دنیا انسانیت میں بھی کوئی نہیں ہے، لیکن دنیا اسلام میں سب سے بڑے بہادر انسان کا نام کیا ہے؟ بولیے. آپ لوگ سب جانتے ہیں، سارے لوگ جانتے ہیں. علی. سب سے بڑا بہادر انسان دنیا انسانیت، دنیا اسلام میں کون ہے؟ اگر علی کو اسلام کی تاریخ سے نکال دیا جائے تو بتائیے بہادری کہاں جائے گی؟ کہیں ہے بہادری؟ شجاعت ہے؟ ارے بھائی توجہ سنیے جو میں کہنا چاہ رہا ہوں. دنیا میں سب سے بڑی شخصیت کا نام جو بہادر ہے اس کا نام علی ابن ابی طالب ہے. اب میں آپ سے گزارش کروں، اور علی اگر کسی کو بہادر کہیں، اور کیجئے گا، بڑا لمحہ فکریہ ہے اور سوچنے والا ہے کہ سب سے بڑا بہادر انسان علی، اور علی دوسرے کو نہج البلاغہ میں کہہ رہے ہیں. دوستو عزیز میں ایسے نہج البلاغہ مولا کائنات کہہ رہے ہیں سب سے بڑا بہادر انسان وہ ہے جو اپنے غلطیوں کا اعتراف کر کے عذر خواہی کر لے. اگر نہیں آپ نے توجہ کی، مولا علی کا قول ہے سب سے بڑا بہادر انسان علی، اور علی یہ کہہ رہے ہیں کہ سب سے بڑا بہادر انسان وہ ہیں جو عذر خواہی کر لے، معافی کے لیے خود پہل کرے. تو ہم کیوں غلطی کر، ہم کو جائے معافی مانگنے کے لیے؟ اس نے غلطی کی ہے بھائی، اسی کو کہتے نہیں تم جاؤ معافی مانگنے کے لیے. غلطی اس نے کی ہے، معافی تم مانگنے کے لیے جاؤ. کتنا نفس کو مارنے کی تاکید کی گئی ہے. بڑے موذی کو مارا، نفس امارہ کو گر مارا. یہ نفس امارہ کو اگر مار دیا تو سب سے بڑے موذی کو مارا گیا ہے جو اذیت دینا. صلوات پڑھیے محمد وعلی محمد. اور آگے سنیے گا اگلی آیت، یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم ان تعفوا وتصفحوا. دیکھو مومنین، تمہاری بیویوں میں سے، تمہاری اولاد میں سے اگر تم سے تمہارا کوئی دشمن ہو جائے، فاحذروہم، تو ان کو درگزر کرو، ان تعفوا، ان کو معاف کر دو، وتصفحوا، دیکھو ان کو سرزنش نہ کرو. کیوں؟ وتغفروا، انہیں بخش دو، فإن اللہ غفور الرحیم، اس لیے کہ اللہ غفور الرحیم ہے. جس وقت میں آپ رمضان المبارک میں دعا کرتے ہیں خدایا ہمیں بخش دے،
دعا کرتے ہیں آپ لوگ، سب لوگ دعا کرتے ہیں کہ خدایا ہمیں بخش دے، تو ملائکہ آسمان ادھر سے کہتے ہیں ارے یہ مومن بھی تم سے معافیاں مانگ رہا ہے کہ بھائی مجھے غلطی، بیوی معافی مانگ رہی ہے، شوہر معافی مانگ رہا ہے، بھائی معافی مانگ رہا ہے، نند معافی مانگ رہی ہے، ہر ایک کوئی معافی مانگ، نہیں ہم معاف نہیں کرتے، ہم معاف نہیں کرتے، نکل جاؤ، بھاگ جاؤ، درکار رہے، بھگا رہے، دھتکار رہے، نہیں، آسمان والے کہہ رہے ہیں یہ جو تم سے معافی مانگ رہا ہے پہلے اسے معاف کرو، پھر رب کی بارگاہ میں آؤ اپنی غلطیوں کی معافی کے لیے۔ دوسروں کو بھی بخشنے کا جذبہ رکھو، دوسروں کو بھی معاف کرنے کا یہ مسئلہ نہیں ہے، اور یہ تربیت کی ہے مولا علی نے، تربیت کی امام حسین علیہ السلام نے، امام سجاد علیہ السلام نے، کہ جس وقت شخص آ کر کے پناہ لیتا ہے اور پناہ لے کر کے اپنی تلوار دیتا ہے، امام نے اس کی خاطرداری کی اور رات میں کھانا کھلایا، اس کو مہمان رکھا، مہمان رکھنے کے بعد جب صبح کو جانے لگا تو کہتا ہے مولا آپ نے ہمیں پہچانا؟ کہا کیوں نہ پہچانوں گا میں اپنے قاتل کو۔ امام سجاد علیہ السلام کے پاس رات میں پناہ لی ہے، تلوار بھی رکھی ہے مولا کے ہاں، کھانا بھی کھایا ہے، بستر بھی ملا ہے، سویا بھی ہے، جب صبح جانے لگا تو کہنے لگا مولا آپ نے ہم کو پہچانا؟ کہا اپنے قاتل کو نہیں پہچانا، میرے بابا کا تو قاتل ہے۔ کہا تو آپ نے ہم کو پناہ دی اور میری تلوار بھی رکھی؟ کہا یہ تمہارا عمل تھا، یہ ہم اہل بیت کا عمل ہے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ دوستو عزیزو، ان مجالس سے اگر ہم اپنے آپ میں تبدیلی نہ پیدا کریں تو واقعی اس اذا کا فائدہ نہیں، جیسا کہ میں نے کسی برج تخلیق کا جملہ عام کی خدمت میں عرض کیا تھا، ربنا غفر لی ولوالدی دعا کرتے ہیں، ربنا آتنا دعا کرتے ہیں، الہی العفو العفو نماز شب میں کہتے ہیں۔ ہم ہر طرح سے مغفرت طلب کرتے ہیں لیکن دوسرے کو مغفرت کے مرحلے میں نہیں آتے۔ اب آئیے نہج البلاغہ کا جملہ آپ کی خدمت میں عرض کروں، اگر مولا کے چاہنے والے ہیں تو بلند آواز سے صلوات پڑھ دیجئے۔ امام نے فرمایا مرا یاری قرید، میری مدد کرو۔ اللہ اکبر، علی سا بہادر انسان اور مدد مانگے، کہتے ہیں میری مدد کرو، کیسے؟ فَعِینُوا بِوَرْعٍ وَاجْتِہَادٍ وَعِفَّةٍ وَسِدَاد، ہماری مدد کرو کس طرح؟ تقوی کے ذریعے۔ ھدی للمتقین پڑھ رہا ہوں دوستو، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب متقین کے لیے ہے۔ امام علی علیہ السلام نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں ہماری مدد کرو تقوی کے ذریعے، یعنی جب تم متقی ہو جاؤ گے گویا تم نے علی کی مدد کی ہے، تم متقی ہو جاؤ گے تو علی کی مدد کی ہے۔ واجتہاد، اور تم اپنے کاموں میں کوشش کرو، جد و جہد کرو، کاہلی نہیں ہونا چاہیے، سستی نہیں ہونا چاہیے، دوڑ بھاگ کرو، تجارت کے لیے، کسب معاش کے لیے، اولاد کے لیے کوشش کرو۔ اس کے بعد وعفت، اور دیکھو گناہوں سے اپنے دامن کو بچائے رکھو، عفت ہونا چاہیے تمہارے پاس۔ یہ نہج البلاغہ کے جملے ہیں جو آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ وسداد، اور اپنے آپ کو نیک عمل، اچھے عمل کر کے اپنے آپ کو مزین کرو۔ یہ وہ چیز ہے جو مولائے کائنات نے نہج البلاغہ میں عرض کیا۔ اب سنیے، شخص آتا ہے خلیفہ اول کے پاس اور پوچھتا ہے خدا کہاں ہے؟ خلیفہ اول سے پوچھا خدا کہاں ہے؟ ایک مرتبہ تھوڑی دیر سوچا، اس کے بعد کہا، خلیفہ اول نے جواب دیا خدا عرش پہ ہے۔ بس جلدی سے بھاگا، پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہا ہمارا کام ہو گیا۔ کہا کیسے؟ کہا بس آپ نے جواب دے دیا، میں نے پوچھا تھا کہ خدا کہاں ہے، آپ نے کہہ دیا کہ عرش پہ، اب تو ہم زمین میں گناہ کریں گے، دروازہ بند کریں گے، گناہ کریں گے۔ جیسے ہی وہ آگے بڑھا، مولا علی نے کہا رک جاؤ یہاں پر، یہ جواب تمہیں صحیح نہیں ملا ہے۔ ان اللہ خلق العین فلا عین، کہتے ہیں کہ اللہ نے زمین و آسمان و خلقت کا سلسلہ رکھا ہے، پیدا کیا ہے، لیکن خود اس کے اندر سما جائے ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ یعنی فرض کیجئے کوئی چیز آپ بناتے ہیں تو اس کے اندر سما نہیں جاتے ہیں۔ مولا علی نے اس وقت ٹوک کر کے اس کو بتا دیا کہ دیکھو خدا ایسا نہیں ہے کہ جو تم سمجھ رہے ہو۔ صلوات پڑھ دیے محمد و آل محمد۔ اس قسم کی چیزیں تو خلافت کے زمانے میں اتنے ہوئے ہیں کہ مولا علی نے ہر مرحلے پر دعا کی ہے، ہر مرحلے پر ان کی مدد کی ہے، اور اسی مدد کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ خدا ہمیں اس دن کے لیے، یہ خلیفہ دوم کا جملہ، خدا اس دن کے لیے ہمیں زندہ نہ رکھے جو ہماری مشکلات کو حل کرنے کے لیے ابو الحسن موجود نہ ہوں۔ ایسی مشکلات
ایک نہیں 50 مشکلات تاریخ میں بھری پڑی ہیں. صلوات پڑھ دیے محمد و آل محمد پر. ورنہ پوچھنے کے لیے کہتے ہیں کہ علی تم اتنے مسائل کو اتنی جلدی کیسے حل کر دیتے ہو. یہ جو کہا ہے جملہ کہ خدا ہمیں اس دن کے لیے زندہ نہ رکھے کہ ہمارے مسائل کو حل کرنے کے لیے ابوالحسن موجود نہ ہو, تو علی سے خود پوچھتے ہیں علی تم کیسے مسائل کو حل کر دے, بتاؤ تو کیا ہے. کہا 2. کہا 5 کیوں نہیں کہا. کہا یہ تو بالکل سامنے کی چیز ہے, آپ نے اشارہ کیا 2, ہم نے 2 بتایا. کہا 3 کیوں نہیں کہا, 4 کیوں نہیں کہا. کہا یہ 2 بالکل سامنے کی چیز ہے. کہا یاد رکھو اے خطاب کے بیٹے, جس طرح یہ 2 تمہارے لیے حاضر چیز ہے, بالکل سامنے کی چیز ہے, یہ کائنات علی کے سامنے پیدا ہوئی ہے, اس لیے ہر چیز علم علی کے سامنے ہے. صلوات پڑھ دیے محمد. تو دوستو میں آپ کی خدمت میں گزارش کر رہا تھا متقین کے صفات کو, اور اسی اعتبار سے جو آخری جملہ ہیں وہ مفلحون کے بارے میں ہے. اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. اور یہی وہ لوگ جب ان میں اتنی صفتیں آ جائیں گی تو یہ مفلحون ہیں, کامیاب ہیں, یہ نجات پانے والے. مفلحون کے بارے میں انشاءاللہ کل تفصیل کے ساتھ عرض کریں گے, لیکن ایک جملہ کہتے ہوئے دوستو عزیزو کہ جب پیغمبر اسلام نے مکے کی گلیوں میں ایک جملہ کہا تھا اور اس کے آخر میں رزلٹ کا اعلان کیا تھا, قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. دیکھو تم لا الہ الا اللہ کہو فلاح پاؤ گے, نجات پاؤ گے. یہی تو جملہ تھا, صرف یہی تھا, لا الہ الا اللہ کہو فلاح پا جاؤ گے. قولوا تم لوگ کہو لا الہ الا اللہ, کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھو گے تو تم فلاح پا جاؤ گے. یہ جملہ نبی کا تھا. اب نبی کی جگہ پر جو وارث آئے گا اس میں بھی اتنی صلاحیت ہونی چاہیے, اس لیے کہ نبی نے گارنٹی لی ہے, نبی نے ضمانت لی ہے, ایشورنس ہے کہ بھئی جو لا الہ الا اللہ کہے گا وہ فلاح پا جائے گا. اس لیے وارث جو آئے گا اس کو بھی رزلٹ دینے کے لیے, ضمانت دینے کے لیے, پابندی ہونے کے لیے, یہ بتاتا چلے کہ ہم بھی تمہیں ہم نجات کا پیغام دینے کے لیے آئے ہیں. یہ مسئلہ اس وقت حل ہوا ہے جب دست رسول پر آ کر کے مولا علی نے سورہ حمد کی تلاوت نہیں کی ہے, قل هو اللہ کی تلاوت نہیں کی ہے, قلب قرآن سورہ یاسین کی تلاوت نہیں کی ہے, سورہ اقرا جو سب سے پہلے نازل ہوا ہے اس کی تلاوت نہیں کی ہے. تلاوت کی ہے تو سورہ مومنون کی پہلی آیت کی, اور کہا ہے قد افلح المومنون. علی کی زبان سے پہلی آیت مومنین کے فلاح ہونے کی نکل آئی ہے. صلوات پڑھ دیے محمد و آل محمد پر. جس وقت میں قد افلح المومنون آپ نے پڑھا ہے, بتحقیق مومنین فلاح پا گئے. پہلی آیت تھی مولا علی کی زبان سے جب آپ خانہ کعبہ میں 3 دن کے ہوتے ہوئے باہر نکلے اور دست رسول پر آئے, تو وہاں پیغمبر اسلام نے مکے میں کہا تھا جو لا الہ الا اللہ کہے گا وہ فلاح پائے گا. یہاں علی کہتے ہیں مومنین کے لیے فلاح پانے کے لیے, تو رسول اللہ نے جواب میں کہا یا علی بکل محلفون, اے علی تمہارے ہی ذریعے سے مومنین کی فلاح ہوگی. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر. آخری جملہ اور ربط مسائل کی طرف آ رہا ہوں کہ جس وقت میں سورہ بینہ کی آیت نازل ہوئی ہے, اور یہ ہوا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات, یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے ہیں اور عمل صالح کیا ہے, ہم خیر البریہ, یہی لوگ بریہ یعنی عوام میں, پبلک میں, مخلوقات میں خیر سب سے بہتر ہیں. خیر البریہ سب سے بہتر ہے. خیر العمل ہے نا آپ کو یاد, حی علی خیر العمل, دوڑو بہترین عمل کی طرف. خیر العمل
تو جس وقت میں یہ آیت سورہ بینہ کی نازل ہوئی، جو لوگ ایمان لائے عمل صالح کیا، ہم خیر البریہ، یہی لوگ خیر بریہ ہیں۔ تو لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ خیر بریہ کون ہیں؟ مولا کائنات کے پشت پہ ہاتھ رکھ کے کہا یا علی انت و شیعتک الفائزون، اے علی تم اور تمہارے شیعہ کامیاب ہیں۔ صلوات پڑھ دیے محمد و آل محمد پر۔ گزارش کر دوں کہ مکے گلیوں میں پیغمبر اسلام نے لا الہ الا اللہ کہہ کر کے فلاح کے بارے میں کہا، اور مولا کائنات دست رسول پر آتے ہوئے فلاح کی بات کہتے ہیں۔ اور یہاں سورہ بینہ کی آیت میں پیغمبر اسلام نے کہا شاید یہی بات رہی ہو، بیکا اے علی تمہارے ذریعے سے، بکا اے علی تمہارے ذریعے سے مومنین کو فلاح ہوگی، مومنین کو نجات ہوگی۔ یہ وہ شخصیت ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم خدا سے دنیا والوں کے سامنے پہچنوایا ہے اور بتایا ہے۔ دیکھیں میں جوانوں اور بچوں کو بتانے کے لیے کبھی کبھی کرنٹ افیئرس پر گفتگو کرتا ہوں، صرف یہاں پر کہتے ہوئے بچے جوان اسکول میں کالج میں جاتے ہیں اور یونیورسٹی میں جاتے ہیں، بعض لوگ ان کو دانا دیتے ہیں بھئی تم لوگ علی کے ماننے والے ہو، علی کا نام قرآن میں کہاں آیا ہوا؟ اگر مجھے موقع ملا تو انشاءاللہ میں بتاؤں گا کہاں کہاں پہ قرآن کا میں علی کا نام آیا ہوا، کھل کر کے علی کا نام کیوں نہیں رکھا گیا، کتنی تحریفیں ہوئی ہیں۔ تحریف قرآن کی ہم قائل نہیں ہیں، اور ہمارے یہاں مذہب شیعہ میں کہیں بھی تحریف کے بارے میں جو بھی کہتا ہے، جیسا کہ ہمیں اطلاعات ملی ہے مختلف مجالس کے بارے میں، وہ کہتے ہیں بے بڑھا دیا گیا اور یہ کر دیا گیا اور آیت ایسی ہو گئی، شرعاً جائز نہیں ہے۔ جناب آیت اللہ العظمہ سید الخوئی کی کتاب البیان میں تفصیل کے ساتھ اس پر پوری ایک بحث آئی ہوئی ہے۔ بہرحال ہم اس بات کو چھوڑتے ہوئے ہم بتا رہے ہیں آپ کو کہ یہاں وہ موضوعات ہیں کہ مسئلہ تحریف کا نہیں ہے، بلکہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ اگر اہل بیت کا پنجتن پاک کا نام رکھ دیا جاتا تو واقعی قرآن میں تبدیلیاں اسی طرح پیدا ہو جاتی جیسا کہ توریت و زبور و انجیل وغیرہ میں ہے ہی، لیکن بغیر نام کے صفات کے اعتبار سے۔ لیکن 3 جگہ مولا علی کا نام آیا ہوا ہے، انشاءاللہ میں عرض کروں گا۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ میرا وقت ختم ہو گیا ہے، اور بیکا اے علی تمہارے ذریعے سے مومنین کو فلاح حاصل ہوگی، کامیابی حاصل ہوگی۔ دوستو عزیزو، شاید یہی وہ مرحلہ رہا ہو کہ مولا کائنات نے 19 رمضان کی صبح کو جس وقت میں روزے کے عالم میں مسجد میں گئے ہیں، اذان دی ہے، نماز پڑھی ہے، سجدے میں گئے ہیں، تو کبھی بھی مولا نے خیبر کے فتح ہونے کے اوپر اپنے کامیابی کا اعلان نہیں کیا، خندق کے بارے میں کبھی اپنی کامیابی کا اعلان نہیں کیا، جتنی جنگیں کی ہیں کامیابی کا اعلان نہیں کیا، حتیٰ کہ صلح حدیبیہ میں قرآن نے کہا ان فتحنا لک فتحا مبینا، اے حبیب دیکھو علی نے اپنے ہاتھ میں قلم کو لے لیا ہے، یہ فتح مبین ہے، لیکن علی نے کبھی بھی اپنی کامیابی کا اعلان نہیں کیا۔ لیکن جس وقت میں آپ کے فرق مبارک پر دشمن کی ضربت لگتی ہے اور سجدے میں آپ کے سر کے اوپر یہ تلوار لگائی جاتی ہے تو کیا کہتے ہیں؟ فزتو ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ علی دنیا کو بتانا چاہتے ہیں کہ اگر کامیابی جاننا چاہتے ہو، دیکھو کامیابی میں مسجد بھی شامل ہے، کامیابی میں نماز شامل ہے، کامیابی میں روزہ شامل ہے، کامیابی میں ولایت اور امامت علی شامل ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ اور علی کے بغیر تو کوئی کام ہو ہی نہیں سکتا ہے، کوئی عبادت قبول ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ آخری جملوں کے ساتھ مولا کائنات کے بارے میں ملتا ہے کہ ایک دن مسجد نبوی میں تشریف لائے اور کہا یا رسول اللہ ہمارے لیے دعا کیجئے۔ یہ روایت میں نے خود دیکھی ہے، میں نے عرض کیا میں بار بار یہ کہہ کر کے صرف صفائی نہیں پیش کرنا ہے بلکہ بتاتا چلوں، خود دیکھ کر کے کتاب میں اور معتبر کتاب میں دیکھ کر کے میں پڑھتا ہوں، کوشش یہی ہماری رہتی ہے۔ آئے اور کہا پیغمبر اسلام میرے حق میں دعا کیجئے۔ پیغمبر اسلام نے ایک مرتبہ داہنی طرف نظر ڈالی، بیچ میں سامنے ادھر ادھر سب طرف نظر اٹھا کر کے اور سجدے میں چلے گئے۔ سجدے میں جس وقت گئے فرمایا الہی بحق علی بعلی بعلی، دعا فرمائی
اور سر اٹھایا۔ مولا علی کہتے ہیں یا رسول اللہ، میں نے تو آپ کی خدمت میں یہ کہا تھا کہ میرے حق میں دعا کیجئے، اور آپ گئے وہاں سجدے کے اندر اور آپ میرا نام لے کر کے کہہ رہے خدایا علی کے واسطے سے، علی کے واسطے سے، علی کے واسطے سے۔ کہا علی تمہیں معلوم نہیں، میں نے اس پوری بزم کے اوپر نظر ڈالی، داہنے نظر ڈالی، بائیں دیکھی، ادھر ادھر سب کو دیکھا کہ کسی کا نام لے کر کے دعا کروں جس کے وسیلے سے دعا قبول ہو جائے۔ علی تمہارے علاوہ کوئی نہیں تھا جس کے واسطے سے میں دعا کرتا، یہ علی ہے جس کے واسطے سے دعا ہوئی اور قبول ہو گئی ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد۔ اب آپ سمجھتے ہیں کہ آپ 19، 21 اور 23ویں شب میں جب قرآن سر پہ رکھ کے کہتے ہیں بکا یا اللہ بے محمد بے علی بے فاطمہ، یہ وہی عمل ہے جو رسول اللہ نے سجدے میں بے علی کہا تھا، تو یہ سنت رسول ہے، بدعت نہیں ہے۔ صلوات پڑھ دیے محمد و آل محمد پر۔ ہدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، تو یہ قرآن مجید ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جو متقین ہیں۔ اور آخر میں پیغام اور رزلٹ ملا ہے اولئک علی ھدی من ربہم، یہی وہ لوگ ہیں جن کو ہدایت ملی ہے اور یہی لوگ مفلحون ہیں، یہی لوگ نجات پانے والے ہیں۔ ارباب کرم، دوستو عزیزو، نجات ملی ہے تو اہل بیت کے در سے، نجات ملی ہے تو کربلا والوں کو ملی ہے، اور اس اعتبار سے کربلا والوں کو نجات ملی ہے کہ وہ ہمیشہ فخر کرتے ہوئے اس قربانی پر نظر آتے ہیں جس وقت میں مولا نے شب عاشور اشارہ کر کے سب کی جنتیں دکھا دیں، اصحاب آپس میں مذاق کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کسی نے کہا کہ آج کی رات تم لوگ مذاق کر رہے ہو، کہا خدا کی قسم اس سے بڑھ کر کے خوشی کا موقع کیا ہوگا کہ ہم لوگ بس کل صبح جلد جلد رسول اللہ سے ملاقات کریں گے، علی مرتضیٰ کی خدمت میں پہنچیں گے، ہم اپنی جنتوں میں پہنچ جائیں گے۔ یہ وہ یقین تھا، یقین کامل تھا جو اصحاب کے پاس تھا۔ پہلی محرم سے اور اب تک بعض اصحاب کا ذکر آیا، آخری دن میں میں چاہتا ہوں کہ ایک غلام کا بھی ذکر ہو جائے تاکہ شامل ہونے والوں میں، وہ کون غلام؟ جون حبشی غلام، امام زین العابدین علیہ السلام کے غلام۔ روایت میں ملتا ہے جناب بزر یا جناب سلمان فارسی، اگر میں غلطی نہ کروں، بہرحال ان میں سے کسی کے وہ غلام تھے، پھر امام سجاد علیہ السلام کی خدمت میں آ گئے تھے اور امام کی خدمت کر رہے تھے۔ جس وقت امام کی خدمت میں آئے، کہا مولا مجھے جنگ کے جانے کی اجازت دیجیے، تو امام فرماتے ہیں کہ میں اپنے بیٹے کی خدمت کے لیے تمہیں رکھے ہوں، میں نہیں چاہتا ہوں کہ اس کی خدمت سے تم الگ ہو جاؤ۔ تو ایک مرتبہ کہتے مولا میں سمجھ رہا ہوں، چونکہ میں غلام ہوں، میرا خون سیاہ ہے، میرا چہرہ سیاہ ہے، آپ نہیں چاہتے ہیں کہ میرا خون بنی ہاشم کے خون کے ساتھ ملے۔ ایسا جملہ کہنا تھا کہ حسین تڑپے اور ایک مرتبہ اجازت دیتے ہیں، جون جاتے ہیں، جنگ کرتے ہیں، اور جنگ کرتے کرتے دشمنوں سے لڑائی کرتے ہوئے جب گھوڑے سے زمین پر آتے ہیں، آواز دیتے ہیں علیک منی السلام، مولا آپ کے اوپر میرا سلام ہو۔ تو اس وقت میں جب مولا پہنچتے ہیں، جون غلام کے سر کو اپنی گود میں لیا، چہرے پہ ہاتھ مل رہے ہیں اور کہتے خدایا جون کے چہرے کو روشن فرما۔ روایتیں بتاتی ہیں کہ شام غریباں اور دوسرے دن جب تاریخ ہوتی تھی، جون کے چہرے سے نور نکل رہا ہوتا تھا، آسمان کی طرف جاتا تھا۔ جزاکم ربکم۔ عاشور کے دن اصحاب شہید ہوئے، جون غلام بھی شہید ہوا، دوسرے اور بھی غلام شہید ہوئے۔ اس کے بعد بنی ہاشم کی باری آتی ہے، یکے بعد دیگرے اولاد ابو طالب قربان ہو رہی امام حسین پر، کبھی اولاد عقیل کی باری آئی، کبھی اولاد طالب اور جعفر کی باری آئی۔ یہی وہ مرحلہ تھا کہ جناب زینب اپنے چھوٹے بچوں کو، اون و محمد جو 13 یا 15 سال کے درمیان میں ہیں، نوجوانی ہے، امام کی خدمت میں لے کے آتی ہیں، مولا اجازت نہیں دیتے۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر جب کہلایا، اجازت نہ ملی تو جناب عباس کو بلایا، کہا اے عباس جا کے بھائی سے کہہ دو میرے حق کی قسم ہے، اون و محمد کو جنگ میں جانے کی اجازت دے دے۔ ایک مرتبہ عباس اور حسین نے سوار کیا گھوڑے پر، دونوں جوان جاتے ہیں، دشمنوں سے مقابلہ کرتے ہیں۔ ایک اون کی جنگ کو دیکھ رہا ہے،
ایک محمد کی جنگ کو دیکھ رہا ہے، لیکن ایک آخری مرحلے میں اون و محمد جنگ کرتے کرتے جب زمین پر آئے، جناب علی اکبر و عباس بڑھے، حسین چلے، دونوں کی لاش کو لے کے آتے ہیں، خیمے میں لٹا دیا۔ زینب کو خبر دی گئی بچے آ گئے ہیں، کہا میں نے واپس آنے کے لیے نہیں بھیجا تھا۔ فضہ نے کہا چلیے بیوی ذرا بچوں کو دیکھیے، خون میں نہا کے آئے۔ آئی زینب دونوں لاشوں کے درمیان سجدہ خدا میں جھک گئی۔ یہ زینب ہے کہ کبھی اون و محمد پہ گریہ نہیں کیا، 11 محرم کو جاتے ہوئے گریہ نہیں کیا، جب زندان میں لوگوں کی لاشیں، لوگوں کے سر آئے ہیں، زینب نے گریہ نہیں کیا، لیکن جب مدینے پہنچی، عبداللہ لینے کے لیے آئے، گھر گئیں تو ایک مرتبہ کربلا کی طرف رخ کیا، بچوں آؤ تمہارے مصلے بچھے ہیں، آ کے عبادت کرو۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين